أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں پر اس آیت میں مقصود اللہ کا خوف ہے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اللہ کا خوف یہ ہر کمال کا زینہ ہے، یعنی جس دل کے اندر سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، بیوی بھی ساتھ بیٹھی، ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی، تو پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو بیوی نے فرمایا کہ آپ رو رہے ہو اس وجہ سے میں بھی رو رہی ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نامعلوم وہیں رہ جاؤں گا یا گزر جاؤں گا۔ ہاں، کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، یہ جہنم جو ہے وہ پل صراط کے نیچے ہے۔ اب جو نافرمان لوگ ہوں گے نا، وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے جائیں گے۔ تو اللہ کا خوف جو ہے نا جی، اللہ کا خوف وہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کا خوف، جب بندے کو اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور جب اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے تو اس بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ پکی توبہ کر لے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کر لے، دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کر لے، تیسرا نقطہ، ہوتے ہوتے دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر خیر کی بات دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہود کے اس عمل کو ذکر کیا کہ تم اتنے نافرمانیوں کے اندر بڑھتے گئے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور سخت بھی ایسے کہ جیسے پتھر، لیکن پھر فرمایا پتھروں کی اقسام ذکر کی کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہیں۔ اس طرح حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر میں یہ قرآن پتھروں کو سناتا تو پتھر بھی پگھل جاتے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ تم نہیں پگھلتے۔ تو یہاں پر پتھروں کی اقسام ذکر کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض ایسے پتھر ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے پتھر ہیں جو خود بخود پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی پتھروں کے اندر پھٹاؤ آ جاتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ اور بعض ایسے پتھر ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ بعض ایسے پتھر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بہت رویا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس کی وجہ سے آنکھیں بھی بیکار ہو گئیں، تو کسی نے فرمایا رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے تو چاند بھی روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی قصہ آیا تو فرمایا اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک قطرہ آنسو کا گرے، فرمایا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اب جو اللہ کے خوف، جس طرح ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو رونا آئے وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی سی صورت بنا لے۔
اللہ کا خوف انتہائی ضروری چیز ہے۔ ہاں، اور جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اللہ کا خوف یہ انتہائی ضروری چیز، جس طرح شروع میں ذکر کیا وہ حدیث پاک آپ سے ذکر کی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر کمال کا زینہ یہ اللہ کا خوف ہے۔ ہاں، ہر کمال کا زینہ یہ اللہ کا خوف ہے۔ ہاں، کہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ڈرا کرتے تھے، ہاں، اپنے عمل پر ڈرا کرتے تھے، ہاں، کہ کہیں میرا عمل یہ بیکار تو نہیں ہو گیا۔ ہاں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ ہاں، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، یعنی اپنے اعمال کا خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اللہ کی ذات عالی کی امید بھی ہو۔ ہاں، اللہ کی ذات عالی سے امید بھی ہو کہ اللہ رب العزت میرے اس عمل کو قبول کریں گے، اور خوف بھی ہو۔ ہاں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، کہ اگر سارے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، کہ مجھے اپنے بارے میں اتنا ڈر ہے کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ ہاں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک شخص جنت کے اندر جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے وہ امید ہے، پوری امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ ہاں، تو خوف اور امید یہ دونوں کو برابر رکھنا ہے، خوف اور امید کو۔ اور یہاں تک کتابوں کے اندر آتا ہے موت کے وقت تو امید کا معاملہ پھر زیادہ ہو۔ ہاں، اللہ کی ذات عالی سے پوری امید ہو۔ ہاں، لیکن خوف جو ہے نا، وہ خوف انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان گناہ نہ کرنا، ایک ہے تنہائی میں، اب تنہائی میں گناہ نہ ہونا نا، یہ اللہ کا خوف ہے۔ تنہائی میں ایک بندہ تنہائی میں ہے اور گناہ کے سارے اسباب اس کے لیے برابر ہیں، لیکن پھر بھی وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ ہاں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور وہ کیا پڑھ رہے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور یہ پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، ہائے اس دن کیا ہوگا جس دن آسمان پھٹ جائے گا، میرا کیا ہوگا، یعنی قیامت والے دن میرا کیا ہوگا۔ ہاں، یہ پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو آج فرشتوں کو رلا دیا۔ ہاں، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں یہ دعا مانگ رہے تھے، یعنی تہجد پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے یعنی جہنم سے فریاد کر رہے تھے، جہنم کے بارے میں فریاد کر رہے تھے، تو اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں ان سے فرمایا تم نے تو آج رات کو فرشتوں کو رلا دیا۔ ہاں، صحابہ کا ایسا عمل تھا، ایسا اللہ کی ذات عالی سے ڈرنا تھا، اللہ کی ذات عالی کا خوف تھا ان کے دلوں کے اندر۔ ہاں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے۔ تو اس آیت کے اندر اسی طرف اشارہ ہے، ہاں، کہ یہود کی ان بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ تمہاری بدعمالیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر جیسے ہو گئے، یا اور فرمایا او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں تو پھر بھی بعض ایسے پتھر ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، جن سے پانی نکلتا ہے، جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، لیکن تم تو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ ہاں، تم تو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ ان کے اس عمل کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات عالی کا تعلق بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا خوف بھی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔